ایک مولوی صاحب تھا، بہت بڑا استاد تھا. ہم لوگ مولوی لوگ بھی عجیب لوگ ہوتے. انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب شاگردوں کو پڑھاتا تھا. مولوی صاحب حدیث پڑھاتا بھی تھا، بڑا مولوی بھی تھا، اس کے شاگرد بھی تھے. امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اس نے کہا کہ میں کر کے دیکھتا ہوں. میں خود نماز کے لیے کسی قاری صاحب کو آگے کیا کہ قاری صاحب نماز پڑھائیں. کہنے لگا کہ بخدا اس نے اس طرح کیا، اللہ نے اس کی شکل گدھے کی بنا دی. پھر ظاہر ہے کہ جب مسئلہ اللہ کے فیصلے ہو جاتے ہیں، نماز میں اللہ کی شان جلال ہے، اللہ کا آرڈر ہے. آرڈر ہے کہ جی چل کھڑے ہو جا، ادھر ادھر نہیں دیکھنا. اگر آپ نے دائیں بائیں دیکھا، سینہ آپ کے 35 گریڈ 37 گریڈ اگر کعبۃ اللہ سے ہٹ گیا، نماز آپ کی فاسد ہوگی. اجازت نہیں ہے. مولوی صاحب کو بھی اجازت نہیں ہے، پیر طریقت کو بھی اجازت نہیں ہے. 37 گریڈ اگر آپ کا سینہ ہٹ گیا کعبۃ اللہ سے تو نماز آپ کی فاسد ہوگی. نماز کے اندر آپ کو اللہ آپ کا بھلا کرے، یعنی آپ اپنے آپ کو شدید کھجلاہٹ اگر آ جائے تو کھجلائیں گے. نماز کے اندر صرف یہ کہا کہ مجبوری میں اگر آدمی کبھی رکوع میں جاتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، سجدے سے پھر اٹھتا ہے، قمیص اس کی کبھی سرین کے پاس پھنس جاتی ہے، قمیص سرین کے ساتھ پھنس جاتی ہے تو پیچھے والوں کی نماز بھی خراب ہو جائے گی اور انسان عجیب سا لگتا ہے. تو کہا کہ یہ دو انگلیوں سے قمیص کو آہستہ آہستہ نکالے، سرین سے اپنے قمیص کو نکالے. لیکن ہمارے جس طریقے پر اللہ آپ کا بھلا کرے ہماری نمازیں ہوتی ہیں، وہ تو ماشاءاللہ، وہ تو ہم قمیص کو بھی بچا دیتے ہیں اور قمیص کو بھی بچا دیتے ہیں، شلوار کو بھی بچا دیتے ہیں، اس لیے کہ کاٹن کے کپڑے پہنے استری خراب نہ ہو جائے. کاٹن کے کپڑے استری ہمارے یہ کہ خراب ہو جائیں گے. باقاعدہ جتنے اللہ کی طرف توجہ نہیں ہے جتنے اپنے کپڑوں کی استری پر ہے کہ استری اگر میں رکوع میں جاؤں گا، رکوع میں تو نہیں، سجدے میں اور تشہد میں قاعدے میں بیٹھ جاؤں گا، قمیص جب نیچے آئے گی، میرے سرین کے نیچے آئے گی تو استری اس کی ٹوٹ جائے گی. رکعتیں کتنی ہوتی ہے وہ امام صاحب جانے، اس کا کام جانے. امام صاحب ہے اللہ اکبر کرے گا، ہم جائیں گے رکوع میں، سمع اللہ لمن کے سر اٹھائیں گے، باقی کون سی پہلی رکعت ہے یا دوسری ہے یا تیسری ہے اس کی ضرور، وہ تو امام صاحب ہے نا. اللہ بھلا برگردن ملا جو مہینے میں اس کو جو تنخواہ دیتے اسی لیے تو دیتے ہیں. 1,500-2 ہزار آدمی سب کے جو ہے نا، وہ جیسے کہ انجن ریل گاڑی کے انجن کے ساتھ ڈبے بندھے ہوئے تھے تو اسی طریقے پر ہم بندھے ہوئے. نماز کی تاثیر الگ ہے، اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے. دائیں بائیں دیکھنے کی بھی اجازت نہیں. شدید جو رہنما ہوتے ہیں، پیشوا ہوتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کن انکھیوں سے، آنکھوں کے کناروں سے دائیں بائیں آپ دیکھ بھی سکتا ہے. اور پھر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں ایسی صلاحیت رکھی ہے کہ محراب وہ بالکل شیشہ بن جاتا ہے اور پیچھے والے صفیں اگر کوئی کھجلا رہا یا کوئی سب سے آگے یا کوئی سب سے پیچھے اور سب ٹھیڑی ہے تو فرماتے ہیں اپنی صفیں ٹھیک کرو، جس طرح مجھے سامنے سے سب کچھ نظر آتا ہے پیچھے صفیں بھی مجھے نظر آتی. یہ نبی کا معجزہ ہے جی، یہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ. اس میں اللہ کا جلال ہے، آرڈر ہے، بس ہاتھ باندھو. استاد جی بھی ہاتھ باندھے گا، شاگرد بھی ہاتھ باندھیں گے، پیر صاحب بھی ہاتھ باندھے گا، مرید بھی ہاتھ باندھیں گے، نبی بھی ہاتھ باندھ کر کے کھڑا ہوتا ہے. ابو بکر، عمر، عثمان، علی وہ بھی ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہو جاتے. نبی کو بھی اجازت نہیں ہے ہاتھ چھوڑنے کے، ابو بکر کو بھی اجازت نہیں ہے، عثمان علی کو بھی اجازت نہیں ہے. اور نماز کے اندر یہ ہوگا کہ جہاں ابو بکر کھڑا ہوگا، جہاں پر عمر کھڑے ہو جائیں گے، وہاں ان کے ساتھ غلام بھی اسی صف میں برابر کھڑا ہوگا. حضرت بلال اور جو صحابہ غلام گزرے وہ بھی اسی صف میں کھڑے ہو جائیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کہ جی اس کا مقام اونچا ہے لہذا اس کو آگے کر دو، غلاموں کے صف پیچھے ہوگا. نہیں، غلام اسی صف میں کھڑا ہو جائے گا. یہاں اللہ کا آرڈر ہے. رکوع میں کیا شکل ہماری بنتی ہے، سجدے کے اندر ہماری کیا شکل بنتی ہے، وہ آپ دیکھتے بھی ہے، چاہے آپ پسند کریں یا نہ کریں، لیکن کیا شکل بنتی ہے. اللہ کے بندو، رکوع میں جانور ہی تو بنتا ہے، سجدے کی تو حالت ہی عجیب سی ہے. عبادت آپ تو چونکہ عربی نہیں جانتے، عبادت کا معنی ذلت کے، وہ قدم قدم پہ دکھاتا ہے، قدم قدم پہ دکھاتا ہے کہ آپ جو ہے نا، آپ اپنے آپ کو سمجھو، اپنی حیثیت سمجھو. آپ قدم قدم پہ اپنے آپ کو سمجھو، اپنی حیثیت سمجھو کہ کیا ہے تیرے پاس پاور، کیا ہے. اللہ اکبر، ہاتھ اٹھا لے، تلاشی دے دے، کیا تیرے پاس پاور ہے، پھر ہاتھوں کو باندھ دے. کیا تیرے پاس قدرت ہے،
چل جا رکوع کے اندر جا، امام صاحب کی قرات کو بھی سن لے، اور چل سجدے کے اندر، سجدے میں جب جائے پیر صاحب کی بھی حالت دیکھ لے، اور یہ کہ مرید کی حالت بھی دیکھ لے، استاد کی حالت بھی دیکھ لے، شاگرد کی بھی حالت دیکھ لے، اپنے صدر صاحب، سردار صاحب، مردار صاحب، سب کی حالت دیکھ لو، سارے سجدے میں جائیں، کیا شکل بنتی ہے؟ جانوروں والی شکل نہیں ہے تو کیا ہے؟ وہ فوجی کہتے ہیں کہ جی جب پریکٹس کراتے ہیں تو پھر یہ کہ اسام باش او شاہ لیفٹ رائٹ لیفٹ، تو پھر اس طریقے پر وہ چلتے ہیں، یہاں پر بھی اس طریقے پر ہوتا ہے، ہاتھ اٹھا، ہاتھ باندھ، رکوع میں جا، رکوع اٹھ جا، سمع اللہ لمن حمدہ، سجدے میں جا، کسی کو اجازت ہی نہیں ہے کہ امام صاحب کی مخالفت کرے، اور اگر امام کی مخالفت کرے گا تو میرے نبی نے فرمایا کہ امام یہ آپ کو بتائیں، چل رکوع، چل سجدے میں، چل رکوع میں، چل قومے میں اٹھ جا، اگر امام سے پہلے آپ جائیں گے تو پھر یقین کر لینا، ڈرو اس بات سے کہ خدا تمہاری شکل کو گدھے کی شکل بنا دے۔ اما یخشی احدکم ان یبدل اللہ رأسہ رأس حمار، کہ امام سے آگے پیچھے جب جاتے ہو نا، خبردار کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے شکل کو اللہ تعالیٰ گدھے کی شکل بنا دے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک مولوی صاحب تھا، بہت بڑا استاد تھا، ہم لوگ مولوی لوگ بھی عجیب لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب شاگردوں کو پڑھاتا تھا، جب یہ حدیث آ گئی، اما یخشی احدکم، کیا تمہیں سے کوئی ڈرتا نہیں ہے اس بات سے، ان یبدل اللہ رأسہ رأس حمار، کہ خدا اس کے سر کو گدھے کی سر بنا دے، امام سے کیوں رکوع میں پہلے جاتے ہو، امام سے سجدے میں کیوں پہلے جاتے ہو، اور امام سے پہلے تشہد میں کیوں بیٹھتے ہو، یا امام کے بعد میں مخالفت کیوں کرتے ہو، کہیں ڈرو اس بات سے کہ تمہاری شکل گدھے کی شکل ہو جائے۔ مولوی صاحب حدیث پڑھاتا بھی تھا، بڑا مولوی بھی تھا، اس کے شاگرد بھی تھے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اس نے کہا کہ میں کر کے دیکھتا ہوں، میں خود نماز کے لیے کسی قاری صاحب کو آگے کیا کہ قاری صاحب نماز پڑھائیں، اور مولوی صاحب خود کہتا ہے کہ جی میں دیکھتا ہوں، رکوع میں بھی امام سے پہلے جاؤں گا، سجدے میں بھی امام سے پہلے جاؤں گا، اور رکوع میں بھی اس کی مخالفت کروں گا، سجدے میں تشہد میں قیادت میں بھی مخالفت کروں گا۔ کہنے لگا کہ بخدا اس نے اس طرح کیا، اللہ نے اس کی شکل گدھے کی بنا دی۔ پھر ظاہر ہے کہ جب مسئلہ اللہ کے فیصلے ہو جاتے ہیں نا، اس کے بعد آدمی کچھ نہیں کر سکتا۔ ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، میرے ہاں فیصلے بدلتے نہیں ہیں، جب اٹل فیصلہ ہو گیا نا پھر بدلیں گے نہیں۔ باقی میں ظالم نہیں ہوں، ظالم تو خود ہے کہ تو نے مجھے جواز کا موقع فراہم کر دیا، آپ نے جواز کا مجھے موقع فراہم کر دیا، اس لیے قرآن کہتا ہے کہ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، خدا کے بندوں شکار کو چاہیے، ہرن کو، شکاری گھات کے اندر بیٹھا ہوا ہے، شکاری گھات کے اندر بیٹھا ہوا ہے، جانور خود جب تک غفلت سے کام نہ لے، ہرن ہو، خرگوش ہو، پرندہ ہو، کوئی بھی ہو، شکاری اس وقت تک شکار اس کو نشانہ نہیں بنا سکتا جب تک وہ، اور خود جب وہ غافل ہو کر کے چرنا شروع کر دیتا پھر اس کے سر کو نشانہ بناتا ہے، اس کے سینے کو نشانہ بنا دیتا ہے۔ فرمایا کہ بدکاری کر کے، زنا کر کے، شراب نوشی کر کے، ڈکیتی کر کے، گناہ کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے خدا کو موقع نہ دو۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کو کہ شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کیا آپ بیان فرما رہے تھے۔